السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وفي موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا. نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا. پرندے وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا. بدلنا ہے تو دل کو بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو. مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، وقت کی گردش نے پھر ایک مرتبہ اور اپنے چکر کو پورا کر دیا ہے. 2025 سے 2026 ایک نیا سال انگریزی اور شمسی اعتبار سے بدلنے والا ہے. بدلنا ہو تو خود کو بدلو. سال تو ہر سال بدلتا ہے، اصل کمال تو خود کو بدلنا ہے، خود کو بنانا ہے، خود کو سنوارنا ہے، خود کو صحیح اور درست کرنا ہے. سال تو آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. وقت کا تو آنا جانا لگا رہے گا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وقت ایک ایسی نعمت ہے، وقت ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو صرف اور صرف اسی کائنات میں، اسی دنیا میں اس کا وجود ہے، اور دیگر جہانوں میں وقت کہیں بھی نہیں ہے. جب ہم عالم ارواح میں تھے، جہاں ہماری روح جس جہان میں رہتی تھی، ہمارے دنیا میں آنے تک جو ہماری روح جس عالم میں رہتی تھی اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. عالم ارواح میں کوئی وقت نہیں چلتا. پھر یہاں دنیا کے بعد آپ کو عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی ملے گی. قبر کی زندگی میں بھی وقت کہیں نہیں چلتا. 10 سال کے بچے کو اگر آپ نے اس کے انتقال ہونے پر آپ نے اسے اگر دفن کیا ہے تو 50,000 سال کے بعد بھی اگر قیامت آئے گی تب بھی جب خبر سے وہ بچہ اٹھے گا تو 10 سال کا ہی رہے گا. جو جس عمر میں انتقال کرے گا وہ اسی عمر کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی خبر میں ہم نے دفن کیا ہے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 200 سال پہلے، اب قیامت آ گئی تو پھر اس پر اتنے سال گزر گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عالم برزخ میں بھی وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا جہان عالم آخرت ہے، عالم آخرت کے اندر بھی وقت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا قرآن پاک میں 2 جگہ، ایک جگہ فرمایا 50,000 سنہ، ایک جگہ فرمایا 1000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر کا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، سمجھانے کے لیے۔ باقی وقت عالم آخرت میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جہان ہے، جنت ہو یا جہنم ہو، وہاں بھی کوئی وقت کا سلسلہ نہیں ہے۔ جنت کے اندر آپ انشاءاللہ، اللہ ہر مسلمان بھائی اور بہن کو جنت نصیب فرمائیں۔ جنت میں جب جائیں گے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والے، اللہ کے محبوب بندے، تو اللہ چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اسے ایک ہی عمر کا کر دیں گے، 33 سال، 33 ایئرس۔ اتنی عمر دینے کے بعد آپ کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور آپ جنت میں جائیں گے۔ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے 1000 سال بھی اگر آپ کے جنت میں گزر جائیں گے، تب بھی آپ 33 سال کے نوجوان ہی رہیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی وقت نہیں بڑھے گا، آپ کی عمر کوئی نہیں بڑھے گی۔ تو ایک آپ نے پوائنٹ اور نقطہ سمجھا ہوگا کہ وقت کی جو گردش ہے، وقت جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ صرف اور صرف دنیا میں ہے، نہ عالم ارواح میں ہے، نہ عالم برزخ میں ہے، نہ عالم آخرت میں ہے، نہ عالم جنت یا عالم جہنم میں ہے۔ وقت کہاں ہے؟ صرف دنیا کے اندر ہے۔ اور وقت کی ایک خاصیت ہے، جن چیزوں پر وقت گزرتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے۔ کیوں؟ کہ آسمانوں کو بھی فنا ہے، اذا السماء انفطرت، زمینوں کو بھی فنا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورج کو بھی فنا ہے، اذا الشمس کورت، چاند کو بھی فنا ہے، ستاروں سیاروں کو بھی فنا ہے، پہاڑوں کو بھی فنا ہے، سمندروں کو بھی فنا ہے، کائنات کے ایک ایک شے کو فنا ہے۔ درخت فنا ہو جائیں گے، جمادات فنا ہو جائیں گے، نباتات فنا ہو جائیں گے، چرند پرند فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جنات فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ انسان جو ساری کائنات میں اشرف المخلوقات کے طور پر پیدا کیا گیا ہے، انسان بھی فنا ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کائنات کی ہر چیز ختم ہونی ہے۔ کیوں؟ کہ ان سب پر کیا گزر رہا ہے؟ وقت گزر رہا ہے، اور جس چیز پر وقت گزرتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ جنت میں کوئی فنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی وقت نہیں ہے۔ یہاں بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا، بوڑھے سے موت تک کا سفر وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کی طاقت ایک دن آتی ہے، ڈھل جاتی ہے۔ کتنا ہی حسین چہرہ ہو، ایک دن ڈھل جاتا ہے۔ وہ کتنا ہی طاقتور جسم ہو، ایک دن کمزور پڑ جاتا ہے۔ بس جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا انسان رہتا ہے، اخلاق کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ تو میرے عزیزوں، وقت کی خاصیت ہے کہ جس پر گزرتا ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ آج وقت آسمانوں پہ گزر رہا ہے، قیامت کے دن آسمانوں کو فنا ہے۔ وقت آج زمینوں پہ گزر رہا ہے، قیامت کے دن زمینوں کو زلزلہ کے ذریعے فنا کر دیا جائے گا۔ وقت چاند پہ گزر رہا ہے، چاند کو بھی فنا ہے۔ وقت سورج پہ گزر رہا ہے، سورج کو بھی فنا ہے۔ وقت ساری دنیا کے درختوں پر گزر رہا ہے، قیامت کے دن سارے درختوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وقت سمندروں پر گزر رہا ہے، قیامت کا دن سمندروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وقت پہاڑوں پہ گزر رہا ہے، قیامت کے دن پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وقت کائنات کی ہر شے پہ گزر رہا ہے، کائنات کی ہر شے قیامت کے دن فنا ہو جائے
جائے گی، یہاں تک کہ انسان بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، کہ وقت کی خاصیت ہے کہ جب گزرتا ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دو باتیں، نمبر ایک، وقت صرف اس جہاں میں ہے اور کہیں بھی نہیں، نمبر دو، وقت جس پہ گزرتا ہے اس پر فنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ وقت سے پاک ہیں، اللہ ماضی سے پاک ہیں، اللہ حال سے پاک ہیں، اللہ مستقبل سے پاک ہیں، اللہ پاسٹ سے پاک ہیں، اللہ فیوچر سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ پریزنٹ سے پاک ہیں، اللہ وقت میں نہیں آتے۔ جو چیز خالق ہوتا ہے، خالق جس چیز کو پیدا کرتا ہے، وہ اس چیز کے اندر نہیں آ سکتا، یہ اصول اور ضوابط اور شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت میں نہیں آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر وقت اثر نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، وقت صرف اس کائنات کی مخلوق ہے۔ تو میں آپ سے بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2024 بھی چلا گیا، 2025 بھی چند 2-4 دن میں ختم ہونے والا ہے، پھر 2026 شروع ہو جائے گا۔ نئے سال کی آمد شمسی اعتبار سے ہو یا قمری اعتبار سے ہو، اسلامی سال کا مسئلہ ہو یا انگریزی سال کا مسئلہ ہو، سال تو بدلتے رہتے ہیں، ڈیٹ بھی بدلتی ہے، صفحہ بھی بدلتا ہے، تاریخ بھی بدلتی ہے، مہینے بھی سال بھی بدلتا ہے۔ اصل میں بدلنا ہے انسان کو، جو نہیں بدلتا، بدلنا ہے اپنے آپ کو، وہ ہم نہیں بدلتے۔ سال کے بدلنے پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ کتنا وقت ہمارا 2025 میں ضائع ہوا، کتنی چیزیں تھیں جو اب بھی باقی ہیں، جو پوری نہیں ہوئی۔ 2025 ختم، 2026 آنے والا ہے، اور کتنی چیزیں ادھوری ہیں جو ہم پورا نہ کر سکے، کتنے مقصد تھے جہاں تک ہم نہ پہنچ سکے، اور کتنی کوششیں تھیں جو ہمیں کرنا تھا ہم نے کیا نہیں، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، نتیجے کے خوف کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نتیجے کا کوئی آدمی محنت کرے، محنت والا آدمی منزل پہ پہنچتا ہے، محنت کرنے والا، مجاہدے کرنے والا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے، اور چلنے والا اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو ڈر کے بیٹھ جائے، جو کام کے بیٹھ جائے، جو نتیجے کو سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2025 پورا ہو رہا ہے، سال کی خوشی منانا تو سب جانتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ 2001 سال میں اگر ہم نے 365 دن مانا، ایک دن کی 5 نمازیں، 1825 نمازیں ہماری ہوئی، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی اور کتنی نمازیں ہماری رہ گئیں، کیا ہم نے ان نمازوں کی قضا کی، کیا ان نمازوں کو ہم نے ادا کیا، کتنے پورا سال 2025 کا گزر گیا، میں نے کتنے قرآن پڑھے، میں نے کتنی تہجدیں پڑھی، میں نے کتنے روزے رکھے، اور میں نے کس کس کی مدد کی، اور میں نے کیا کیا اچھے کام کیے۔ یہ ایک بیلنس شیٹ بیٹھ کر بنائیں تاکہ آنے والے 2026 کو ویلکم کرو، اور ایک نئے عزم، نئے ارادے، ایک نئی ہمت کے ساتھ آپ اٹھ کر کھڑے ہو سکیں۔ ہمت کرنے والا آدمی آگے بڑھتا ہے، محنت کرنے والا آدمی آگے بڑھتا ہے، مجاہدہ کرنے والا آدمی آگے بڑھتا ہے۔ بیٹھنے والا، سونے والا، فضول کاموں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبصورتی، مسلمان کی شان، ایک مومن کی جو ہے شان یہ ہے، وہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، بچاتا ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہی ہے۔ آج سب سے زیادہ جو ہم وقت برباد کر رہے ہیں فضول کاموں میں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی قیمت کا نہیں پتہ۔ علامہ علامہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جوامع الجامع میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارے نبی نے فرمایا، من استطاع ان یعمل خیرا فلیعملہ، جو آج تم نیکی کر سکتے ہو کر لو، آج تم جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، آج تم جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، آج تم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، آج تم جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو کر لو، فإنی غیر مکرر علیکم ابدا، آج کا دن گزر گیا تو پھر کبھی بھی تمہارے اوپر یہ دن واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، یہ تاریخ کا، یہ عیسوی کا یہ دن واپس تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ جمعہ تو آ جائے گا، مگر یہ جو آج کی تاریخ ہے 26 دسمبر 2025، یہ آپ کی زندگی میں واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما۔ بکور کسے کہتے ہیں؟ صبح کے وقت کو، جو فجر کی نماز کا وقت ہے، طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، صبح 7-8 بجے تک کا جو فجر کی نماز سے وقت ہے، اسے بکور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو بکور یہ لفظ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک کا جو وقت ہے، اسے عربی میں بکور کہتے ہیں، اور نبی نے یہی لفظ استعمال فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ بیٹی یاد رکھنا، ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک اللہ سے رزق مانگنا، یہ وہ وقت ہے پورے دن میں جب اللہ ہر انسان کے مقدر کا رزق تقسیم کرتے ہیں روزانہ کا۔ اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک یہی وہ وقت ہے جب اللہ ہماری آج کی روزی تقسیم کیے ہیں اور کل کے دن تقسیم ہوگی۔ روزانہ اس وقت ہر انسان کی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ جو جاگتا ہے، جو بیدار ہوتا ہے، وہ روزی پاتا ہے۔ جو غفلتوں میں وقت گزارتا ہے، وہ روزیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ وقت جاگنے کا اور اللہ سے مانگنے کا ہے۔ وقت کتنا قیمتی ہے، پورے قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی۔ ایک جگہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ ہم نے رات اور دن کو ایک کے بعد ایک کھینچے کر کے پیدا کیا، خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ جو رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، یہ جو ہم نے نظام بنایا ہے، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ہے، عبرت پکڑنے والوں کے لیے ہے۔ رات دن کا چکر ایک دن تمہیں موت تک پہنچا کے رہے گا، یہ نصیحت والی چیز ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کے وقت کی، سبحان اللہ۔ کہیں اللہ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، ایک معنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو وَالضُّحَىٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ قسم ہے رات کی، رات کی قسم اللہ نے اٹھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ قسم ہے عصر کے وقت کی۔ ایک معنی زمانہ بھی ہے، ایک معنی عصر کے بعد کا بھی وقت ہے۔ تو اللہ کبھی فجر کی قسم، اللہ کبھی چاشت کی قسم، اللہ کبھی عصر کی قسم، اللہ کبھی رات کی قسم، اللہ کبھی دن رات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اتنا سب کو پیدا کرنے والا اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے تھے اللہم لا تدعنا، اللہم لا تدعنا علی غرۃ، اے ہمارے اللہ ہمیں کبھی بھی دن رات کے دھوکے میں نہ ڈالنا، ولا تأخذنا فی غرہ، اور ہمیں دھوکے کے موقع پر ہماری پکڑ نہ فرما، ولا تجعلنا من الغافلین، اور ہمیں کبھی غافلوں میں شمار نہ کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک صلاح الساعات، اے اللہ میں اپنی زندگی کے اچھے لمحوں کی دعا کرتا ہوں، مجھے ایسے لمحے دے جس میں صلاح ہی صلاح ہو، والبرکۃ فی الاوقات، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اور امت کو بتا رہے ہیں الایام صحائف اعمارکم، یہ جو دن ہے نا یہ تمہاری زندگی کے ورق ہیں، کتاب، صحیفے، فخلدوها صالح اعمالکم، لہٰذا اپنی زندگی کی کتاب میں اچھے اعمال لکھو۔ محاورے کتنے ہیں عربی کے اندر؟ الوقت سیف، کہ وقت ایک تلوار ہے، الوقت خاطعۃ، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، الوقت هو الحیاء، وقت ایک زندگی ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الوقت سیف اقطعه والا قطعك، تو وقت ایک تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اگر ہمارا وقت صحیح جگہ نہ لگے تو پھر وہ ہمارا وقت فضول کاموں میں لگے گا۔ اگر ہم نے نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھی تو پھر ہمارا وہ وقت فضول کاموں میں لگتا چلا جائے گا۔
اتنی بڑی نعمت جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، اتنی بڑی نعمت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل ان تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت میں اللہ تمہیں حساب کے لیے اکٹھا کرے۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں، آپ ایک ایک لفظ میں غور کریں کہ کیا ہم جو سال گزر رہا ہے اسے ہم یہ شکریہ ادا کریں کہ 2025 میں ہمیں کتنے سبق دیے ہوں گے، ان سبق کو نوٹ کرو کہ ہم نے کیا کیا تجربہ حاصل کیا، ہمیں زندگی سے کیا کیا سبق ملے۔ آنے والے 2026 کے سامنے ہم تیار کھڑے ہوں کہ آئی ایم ریڈی، کہ میں تیار ہوں 2026 میں اپنے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خزاں نمازوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تلاوتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ 2026 مشن کون سا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی کو راضی کرنا، توبہ کرنا۔ 2026 کی سب سے بڑا مشن اپنے ذہن میں یہ بنائے کہ میں میرے اللہ کو راضی کیسے کروں، میرے نبی کو راضی کیسے کروں، میں اپنے ایمان پر کیسے قائم رہ سکتا ہوں، میں اپنے عقائد کو کیسے صحیح کر سکتا ہوں، میں اسلام کے مطابق پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر ہم آگے بڑھیں گے تب، ورنہ اگر فضول چیزوں میں وقت گزاروں گے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید جو وقت کا ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کے محل میں ایک کرتب دکھانے والا، ایک تماشا دکھانے والا، یوں سمجھے آپ، یا سرکش دکھانے والا ایک بندہ حاضر ہوا۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ بھی کوئی نیا تماشا ہوگا دیکھیں گے۔ تو وہ بندہ آیا، ایک سوئی بالکل بیچ بیچ کھڑا کیا اور پھر دور سے سوئی پھینکنے لگا، ایک کے بعد ایک 10 سوئی پھینکے اس نے، اور 10 کے 10 بھی جو کھڑی کی گئی سوئی تھی اس کے ناکھے کے اندر سے گزر رہی تھی۔ تو جب یہ کرتب پورا ہو گیا اور سارے لوگ بڑا مزہ لے کر دیکھ رہے تھے، جب کرتب پورا ہو گیا ہارون رشید نے کہا کہ بھئی ان کو 10 دینار یا درہم جو بھی ہیں 10 ان کو انعام میں دے دو، بعد میں 10 کوڑے بھی لگانا۔ تو وہ تو حیران ہوا کہ بادشاہ جہاں پناہ، مجھے انعام تو مل رہا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے صلاحیت کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے مجھے انعام دیا جا رہا ہے، مگر یہ 10 کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا اللہ نے اتنی قیمتی زندگی دی ہے جس سے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے تو یہ خامخواہ کے کاموں میں لگا رہا ہے، اور ہمارا کتنا وقت نہیں ضائع ہو رہا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ کل آج کا کام صبح کرتا ہوں، صبح کا جو لفظ ہے دیکھو، کل کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، ٹمارو، انہیں بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہ کہتا ہے نا میں صبح کرتا ہوں، اور انہیں کبھی بھی نہیں کرتا کام۔ وہ صبح کر لیں گے، صبح کرتا ہوں، صبح دیکھ لیں گے، یہ صبح آتا نہیں زندگی میں، اور صبح ہمیں کبھی کرتے بھی نہیں۔ آنے والا کل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو شخص آج کا کام ابھی اور اسی وقت نہیں کرتا وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ لندن کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک بہت بڑا مشن تھا، ایک بہت بڑا کام تھا، جس کو اس مشن پر بھیجنے کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی گئی۔ جب میٹنگ پوری ہوئی تو بھی کسے بھیجا جائے اس بڑے کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے کسے بھیجا جائے؟ 2 بندوں کے نام سامنے آئے کہ یہ قابل ہیں، یہ جا کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے بندے کو بلا کر پوچھا گیا کہ بھی تمہیں اس مشن پر ہم بھیج رہے ہیں، لہٰذا تم کب تک جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہو اس مشن پر؟ تو اس نے کہا ابھی دوپہر ہے، کل صبح تک میں تیار ہو جاؤں گا، صبح تک تیار ہو جاؤں گا۔ تو میٹنگ والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دوسرے کو بلایا گیا، بھائی اس مشن پر آپ کو چنا گیا ہے، آپ کب تک جا سکتے ہیں مشن پر؟ اس نے کہا ابھی جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ بندہ کام کر سکتا ہے، کل والا کام نہیں کر سکتا۔ تو جو کہا نا میں ابھی جاؤں گا، تو کام کر سکتا ہے، اور صبح دیکھ لیتا ہوں، صبح تک ریڈی ہوتا ہوں، اس کے ہاتھ سے کام نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی کام ہے نا زندگی کا، اب کروں گا، آج کروں گا، صحیح کام، نیک کام، درست کام، غلط کام کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، اچھے کام کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو آج اور ابھی کا ارادہ نہیں کرتا وہ کبھی کام نہیں کر سکتا۔ یا آپ آزما کے دیکھ لیں، جو کام آپ کل پر ڈالتے ہیں اس کا ہونا بہت مشکل ہے، اور جو کام آج آپ لے کر کھڑے ہوں گے وہ انشاءاللہ ریڈی ہوگا۔ ہر ایک کے اندر اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر۔ کتنے سارے بندے تھے 2025 میں انتقال ہو گئے، کوئی پڑوسی میں انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں، کوئی ساتھیوں میں، کوئی بڑے بڑے علماءوں میں سے انتقال ہو گئے، سب کو لے جا کر دفنا دیا قبرستان کے اندر، ڈیٹ لکھ دی کہ ان کا یہ آخری دن تھا، مگر میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارے لیے ابھی موقع باقی ہے۔
ہم اپنے اس موقع کو کیسے استعمال کریں گے؟ یہ اصل چیز ہے اور یہ ضروری چیز ہے کہ میرے عزیزوں، سال کے بدلنے پر خوشی منانا کوئی کمال نہیں ہے۔ گزرے ہوئے سال کا محاسبہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ اتنی نماز، میں ایک نماز چھوڑ دوں، میں اپنے آپ کو سزا دوں کہ اگر ایک فرض نماز اگر چھوٹ جائے تو میں یہ طے کر لوں کہ میں 100 روپیہ مسجد کو یا مدرسے کو لگاؤں گا۔ آپ یہ طے کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ اگر آج 5 وقت کی نمازوں میں نے 2 نمازیں چھوڑی تو 200 روپے صدقہ کروں گا، 5 نمازیں چھوٹ جائیں 500 روپے صدقہ کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ میں نمازوں کا پابند بن سکوں۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کی نماز نہیں، فجر کی سنتیں چھوٹ گئیں، تھوڑا سا اٹھنے میں، وضو بنانے میں تاخیر ہو گئی، آنے تک جماعت کھڑی ہو گئی اور پھر وہ جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت نماز تو ہو گئی مگر سنتیں رہ گئی، تو حضرت گئے فوراً، ان کے پاس کچھ مال تھا یعنی غلام تھا، تو اس زمانے میں غلام ایک بہت بڑی دولت تھی، تو انہوں نے جا کر غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ آج میرے نفس کے دھوکے نے مجھے 2 رکعت سنتیں چھڑوا دی، اس وجہ سے میں اللہ کے راستے میں اس غلام کو آزاد کروں۔ ہر برے کام پر اپنے آپ کو سزا دیں، اور کس سے؟ پیسے سے، کہ پیسہ ہمارے دل کو لگ چکا ہے، پیسہ ہمارے اندر اتر چکا ہے، اس کی محبت نکالنے کا ایک ہی درجہ ہے۔ ابن عور ایک بہت بڑے اللہ والے، جب ان کی ماں نے آواز دیا کہ بیٹا اور ادھر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ اماں جی میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میری آواز میری امی کی آواز سے بلند ہو گئی، اتنا درد ہوا کہ فوراً گئے 2 غلام آزاد کر دیا کہ آج کے بعد سے کبھی بھی زندگی میں ماں کی آواز سے اوپر آواز نہیں کروں۔ ہم اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے۔ جہاں آپ کو کھانے کے ہوٹل میں چلے جائیں، آپ 400-500 روپے آپ خرچ کر دیں گے، 1000 روپے بھی خرچ کریں گے، آپ کے پیشانی پر ایک بل نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا کہ میں نے صحیح جگہ لگایا ہے۔ کوئی بھی ہوٹل چلے جائیں آپ، آج کوئی سستائی کا زمانہ نہیں ہے، ساری جگہ مہنگائی ہے، 2-4 بندے کھانے چلے جائیں، 1000 روپے سے بل کراس ہو کر رہے گی، ایک بل نہیں پڑتا پیشانی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح جگہ پیسہ لگایا ہے۔ ایک بار ایگزیبیشن کو چلے ہو، 1000 روپے کے اوپر خرچ آتا تم نا، کم از کم اگر شاپنگ کرے تو وہ الگ۔ ایک مرتبہ چرچ کو چلے جاؤ نا، جو چیزیں لگا تو ہیں 1000 روپے کا خرچ آتا، 2-4 جنے چلے گئے۔ ہوٹل میں چلے جاؤ وہاں خرچ آتا، کہیں گھومنے چلو 1000-2000، میسور چھوڑ کو چلے گئے تو 5-10 ہزار تو کہیں نہیں گئے۔ اتنے بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا، مگر مسجد اور مدرسے کے لیے 100 روپے کیا ڈال دیں گے، ہمارا من پتہ نہیں بار بار ہمیں کوستا ہے، کہیں کو 50 ڈالنے کی ضرورت، 50 ڈال کو 50 ڈال تو بس تھا کر دو۔ حلال پیسہ ہوگا تو اللہ کے گھر پہ لگے گا، اگر پیسہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر غلط راستوں پر جائے گا۔ حلال پیسہ ہوگا نا، ہزاروں کے روپے مسجد مدرسے پر لگا کر بھی تمہیں اطمینان ہوگا کہ میں نے صحیح جگہ لگایا ہے، کہ مرنے کے بعد یہی تو پیسہ بینک بیلنس میرے کام آئے گا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اصل میں سال بدلنا کوئی اہم نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے، نتیجہ پھر وہی ہوگا۔ سنا ہے سال بدلے گا، پرندے وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، بدلنا ہے تو دل کو بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ سال تو بدلتے رہتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے، آدمی اپنے آپ کو بدلے۔ تو میرے عزیزوں اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ہاں سال کے آخری دن میں 11:50 ہوتے ہی 1 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر جو پوری دنیا کے اندر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے، کبھی بھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اتنا پیسہ اگر غربت پہ لگاتے تو کتنے لوگوں کی غریبی دور ہو جائے۔ 1 منٹ میں 11:50 پر 9 منٹ کے بعد جیسے ہی 12 ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو جاتا ہے، یوں شراب کے نشے میں دھت اور یوں پٹاخے اڑانے میں لگ جاتے ہیں اور یوں ناچنے گانے میں لگ جاتے ہیں۔ جو قوم آنے والے سال کا استقبال گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، نشے میں، شراب میں، جوے میں، بے حیائی میں، بے پردگی میں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر رقص اور سرور کے اندر جو آنے والے سال کا استقبال کرے، پھر وہ پورا سال ان کا کیسے گزرے گا، آپ اندازہ کریں۔ ہمارے یہاں چیز کی ابتدا اور انتہا دونوں عبادتیں ہیں، سال کا پہلا مہینہ بھی محرم عبادت کا، سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ بھی ہمارا حج کا مہینہ۔
جب دن ہمارا شروع ہوتا ہے فجر کی نماز رکھی گئی، جب ہمارا دن ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز رکھی گئی۔ ہمارے اسلام کے اندر شروع میں بھی عبادت، آخر میں بھی عبادت، چیز کی ابتدا بھی عبادت سے ہو، چیز کی انتہا بھی عبادت سے ہو۔ جب پہلا بول بچے کا کلمہ ہوگا، جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ہمارے یہاں چیز کا استقبال ناچنے سے نہیں ہوتا، گانے سے نہیں ہوتا، شراب سے نہیں ہوتا، منشیات سے نہیں ہوتا، بے حیائی سے نہیں ہوتا، جھوٹ سے نہیں ہوتا، جوے سے نہیں ہوتا۔ یہ سب غیروں کے طور طریقے ہیں۔ میں اور آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اگر ہیں تو ہم دوسروں کی نقل کرنا چھوڑیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل لیں کہ ہمارے نبی نے جو سکھایا وہی ہمارے لیے۔ نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مخبون کثیر من الناس، کہ زیادہ تر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی زیادہ تر لوگ قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، کہ تمہاری جو صحت ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب صحت ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اور فراغت جب فرصت کا وقت ہوتا ہے تب اچھے کام نہیں کرتے۔ یہ دونوں چیز نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں ہمیشہ پچھتاوا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، رجب کا مہینہ بھی الحمدللہ شروع ہوا ہے۔ اللہم بارک، ایک مرتبہ پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ایک مرتبہ اور زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، عبادتوں کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ، ورنہ مہینہ تو رمضان کا آ ہی جائے گا۔ بندہ اگر بیمار پڑ جائے، بندہ اگر مر جائے تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے رمضان سے۔ بہترین موت میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، رمضان کے فوراً بعد اگر کسی کا انتقال ہو جائے، حج کر کے آنے کے بعد فوراً اگر انتقال ہو جائے، یہ بہترین موت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان سے بھی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، حج کے بعد بھی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو ہے ہم رجب کی قدر کریں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کی تیاری میں لگتے تھے، اسی طرح ہم بھی رجب کے مہینے کو عبادتوں میں گزارنے والے بنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی شروعات کر لیں کہ اگر ہم نے اب سے تھوڑا تھوڑا شروع کیا تو ہم رمضان میں زیادہ پڑھ سکیں گے۔ نمازوں کی پابندی اب سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تو رمضان بھی ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو وقت کی صحیح قدر کرے گا وہ نمازوں کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرے گا۔ جو اپنی زندگی کی قیمت سمجھے گا وہ توبہ کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرے گا، وہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرے گا، وہ ہر وقت نماز میں مشغول رہے گا۔ زندگی کی شام پتہ نہیں کب کہاں ہو جائے، اس لیے میرے عزیزوں، گزرنے والا سال گزرے گا، آنے والا سال آئے گا۔ کوئی جشن نہیں بنانا، کوئی ناچنا گانا نہیں، دوسروں کی طرح مبارکبادیاں بھی نہ دینا۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ گزرے ہوئے سال میں نے کیا کیا چھوڑ دیا، ایمان کا، اسلام کا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا، اور آنے والے سال میں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ضروری ہیں کیا کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تین چیزیں ضروری، نمبر ایک وقت کا مینجمنٹ، نظام الاوقات، نمبر دو صحت، نمبر تین میرے عزیزوں کہ ہمارا محاسبہ کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ یہ تین چیزیں ہماری لائف میں ہوں اور یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ صبح میں تمہیں اٹھتی ایک 5 منٹ بیٹھ کو آج پورا دن میں کرنا کیا۔ اگر تمہیں وقت کو نہیں بنے، پلان نہیں کرے، پورا دن بیکار گزرتا ہے۔ اگر تمہیں پلان کر لیے، جانا جاتے ہی دکان کھولنا، دکان کھولتے انشاءاللہ جب صاف صفائی کے بعد بیٹھ کو اتنے پارے قرآن پڑھنا، پھر کوئی گراہک نہیں ہے تو بھی جیسے ہی اذان ہو جائے نماز کو چلے جانا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، بینک کو جانا، پھر گھر کو جانا، سودا لانا، یہ پورا جب تک آپ پلان نہیں کریں گے آپ کا دن صحیح نہیں گزر سکتا۔ ہمارے نوجوانوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ جو نوجوان بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کر جب آپ نے پورے دن کا تعلیم کا آپ نے پلان نہیں کیا تو آپ کا پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ بغیر پلان کرے کہ کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا۔ پہلا کام وقت کو مینجمنٹ کرو، آج میں کرنا کیا۔ رات میں ایک مرتبہ محاسبہ کرو، آج میں کیا سوچا تھا، کریا کہ نہیں کریا، اگلے دن میں اسے پورا کرنا۔ سمجھ میں آنے بات، یہ چیزیں آپ کو بہت ضروری ہیں، ورنہ تب۔ اور تیسری چیز صحت کی حفاظت۔ وہ کیوں؟ وقت زندگی اگر رہی، اگر صحت نہ رہی تو پھر ہم اپنے آپ پر نہیں دوسروں پر بھی بوجھ بن جائیں گے۔ تو وقت کی قدر
صحت کی قدر اور اپنے اوقات کا محاسبہ، احتساب، حساب کہ میں نے کیا کیا، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا۔ جب تک آپ یہ پلان نہیں کریں گے، اب 2026 آ رہا، تیار ہو جانا، میں یہ سال میں کیا کرنا، کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کرنا۔ ہر ایک کے اندر اللہ ہمت بھی دے گی، طاقت بھی دیکھو ہی، عقل بھی دیکھو ہی، سب دیکھو ہی، مگر ذرا جنے آگے بڑھنے سے ڈر جاتی، کرے تو ہوتا کہ نہیں کی، یہ ڈر کی وجہ سے آج اتنے سفر نہیں کرتے۔ سمجھ میں آنے بات، کچھ لوگ کاہلی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو ہم لوگوں کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں ہے، طاقتور مومن بنو، اللہ بھی ہمیں پسند کریں گے انشاءاللہ۔